اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل مائی مسلم برادر پاکستانی برادرز۔ امید ہے آپ جان بھی ہوں کہ اپنے حفظ و امان اور خیر سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور خیر سکے۔ میرے مسلم امہ کے بہن بھائیوں، غزہ کے اوپر ظلم و ستم جاری ہے۔ اسرائیلی ڈرندے ہیں، جو ناجائز اولاد ہے امریکہ کی، وہ ہمارے فلسطینی، ہمارے غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر، ڈس ایبل بچوں کے اوپر ظلم و زبر کا جو سفر ہے اس کو روک رہے نہیں ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کی گرفت کو روزانہ کی بنا پہ پکڑ رہے ہیں۔ جب وہ سوئے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر میزائل گرائے جاتے ہیں، ان کے اوپر بم گرائے جاتے ہیں، ان کے اوپر بمباری کی جاتی ہے، ان کے اوپر میزائل گرائے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں آرام کر دی گئی ہیں۔ جب آپ ان کی چیخ و پکار سنیں، جب ان کے اوپر بم اور میزائل گرائے جاتے ہیں، ان کے معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کے معصوم ماں باپ کو شہید کیا جاتا ہے، مائیں بہنوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی چیخوں کی آوازیں سننے والی ہوتی ہیں، کتنی دردناک ان کی چیخوں کی آوازیں سننے والی ہوتی ہیں۔ اور یہ جو مسلمان کے حکمران ہیں، ان کے کانوں تک جو بھی نہیں ٹھہرتی، ان کے کانوں تک کی آوازیں بھی نہیں پہنچتی، اور یہ چپ کر کے اپنی عیاشیوں کے اندر مصروف ہے۔ یہ کیسے مسلمان، یہ کیسے کھاتے ہیں، یہ کیسے پیتے ہیں، یہ کیسے سوتے ہیں، سب سے بڑا سوال یہ انسان ہے۔ آج ان کی غیرت ایمانی کہاں چلی گئی ہے؟ آج یہ مر گئے، آج ان کا جنازہ نکل گیا، آج ان کے اندر ہمت جذبہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر سکے۔ یہ اپنی عیاشیوں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کل یہ مشکل ٹائم ان کے اوپر بھی آ سکتا ہے، ان کے ملک کے اوپر بھی آ سکتا ہے، ان کے پیاروں کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ جب یہ اٹھیں گے، جب یہ بولیں گے، اس وقت بولنے کا، اس وقت اٹھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آج آپ کی غیرت ایمانی کہاں چلی گئی؟ آج آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا کہ قیامت کے روز ہم نے قیامت کے روز اللہ کو جواب دینا ہے؟ اللہ کو کس طرح ہم بھروسے اثر سامنا کریں گے؟ اللہ کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ اللہ کو فیس ٹو فیس کیا بتائیں گے؟ اس سے کیا بات چیت کریں گے کہ ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا اور ہم یہاں اپنی عیاشیوں میں لگے رہے، اپنے مزوں میں لگے رہے؟ یہ ہماری کیسی انسانیت ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمارے کلمے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سے مدد مانگیں گے اور نہ تیرے سوا کسی کے سامنے جھکیں گے، صرف تیرے سامنے جھکیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد ہمارا کوئی نبی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ہم نے کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، یہ مسلمان کے جو حکمران ہیں یہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں، کسی اور کی غلامی کر رہے ہیں۔ ان کی جو مسلمانیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اگر یہ مسلمان اٹھے تو اپنے مسلمان فلسطینی غزہ کے بہن بھائیوں کو، معصوم بچوں کو، ماں بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کے ساتھ آخری دم تک، آخری سانس کرتے تک کھڑا ہوتا۔ اگر جان بھی جاتی تو جائے۔ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے، ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سیکھنا چاہیے کہ جو ظلم و زبر کے سامنے نہیں جھکے، انہوں نے آخری وقت تک یزیدی اور فرعونیت کا مقابلہ کیا، اپنا سر کٹوا دیا، اپنا پورا خاندان کٹوا دیا، لیکن یزیدی اور فرعونیت قبول نہیں کی۔ ان کے پاس دو راستے تھے، یا تو یزید کی بیعت کر لیتے، یا تو وہ جھک جاتے اور چپ کر کے منہ کے اوپر تالا لگا کے پیچھے بھی بیٹھ سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا، کس کو ترجیح دیا؟ انہوں نے اپنے نبی کریم اکیلے کھڑے ہو کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچا لیا۔ اور جو ہماری 1 بلین اور مسلم امہ ہے وہ چپ کر کے اس وقت فلسطین کا ظلم و ستم دیکھ رہی ہے، ان کا خون بہنا دیکھ رہی ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے 1 بلین۔ اور وہاں اکیلے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اکیلے کھڑے ہو کے مرد کلندر نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچا لیا اور پیغام بھیجا ہے کہ کبھی ظلم و ستم کے سامنے نہ جھکو، اس کی اپنی اگر جان بھی جاتی تو چلی جائے، لیکن ظلم و زبر کے سامنے اپنا سر نہ جھکاؤ، کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم صرف اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں اور اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اور اس دنیا کے بعد ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، امریکہ کو جواب نہیں دینا۔ ان ہمارے لیڈروں نے امریکہ کو سپر پاور بنائی ہے، یہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے، یہ ایک غدار ہے۔ اسرائیل ان کا ناجائز اولاد ہے، انہوں نے اسرائیل کو نافذ کیا ہوا ہے، اسرائیل کو یہ سپر گریٹ بنانا چاہتے ہیں، ورلڈ میپ کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کو، لیکن امریکہ ایک ناجائز، اسرائیل ایک ناجائز اولاد ہے امریکہ کی، جو کبھی